أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى والفجر وليال عشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے 9 جولائی 2021. بھارت کے وقت کے اعتبار سے، انڈیا کے وقت کے اعتبار سے 9:30 بجے ہمارا لائیو کسی اہم عنوان پر، کسی اہم ٹاپک پر بات ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے. آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا بھر میں سنتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس سے ایک بہت اہمیت دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی یہ تمام چیزیں، دین کی باتیں کرنا، سننا، سنانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر کا، ثواب کا، انعام کا ذریعہ بنے گا. اس لیے بس میں اتنا ہی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ خود بھی سنا کریں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. تو آپ دوسروں تک بھی اس بیان کو شیئر کر دیا کریں. آئیے آج کا جو اہم عنوان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ آج کا ہم نے عنوان رکھا ہے اللہ کو پیاری ہے قربانی. ابھی 2 دن کے بعد ذی الحجہ کا مقدس مہینہ، محترم مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، جسے حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اور ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں نا شروع کے، اور یہ جو 10 راتیں ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت والی راتیں ہیں، کتنے اہمیت والے دن ہیں کہ ان دنوں اور ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. قرآن میں ایک آیت آپ نے سنا ہوگا والفجر ولیال عشر، کہ اللہ کہتا ہے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو
ایک ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں اللہ کے یہاں یہ بڑی احترام والی راتیں ہیں، بڑے احترام والے دن ہیں. اور جیسے آج بھی میں نے جمعہ میں عیدگاہ میں جو جمعہ کا خطاب ہے اس میں تمام لوگوں کے سامنے اس پیغام کو رکھا کہ جیسے رمضان میں ایک کا 70 بھاؤ ہو جاتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. نفل کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، ایک فرض اگر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے. ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکیوں کے کام کرتا ہے، تو ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں بھی نیکیوں کا اجر یوں سمجھیے کہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ بڑے احترام والے دن ہیں، بڑی احترام والی راتیں ہیں. انہی دنوں میں 5 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ بندہ حج کرتا ہے. الحج اشہر معلومات. جی ہاں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ حج کے بھی معلوم متعین مہینے ہیں. تو حج کا جو مہینہ ہے وہ بھی یہی مہینہ ہے جو ابھی 2 دن کے بعد شروع ہوگا، ذی الحجہ جسے کہا جاتا ہے، ذو الحجہ، حج والا مہینہ، حج والا مہینہ. تو حج بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے. اب ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی شعبان میں جا کر اگر وہی سارے کام کرے، وہی ساری عبادتیں کرے، وہی سارے اعمال کرے جو وہ حج کے موقع پر کرتا ہے، مگر رمضان میں جا کر اگر مکۃ المکرمہ میں اور مینا اور عرفات میں جا کر وہ سارے کام کرے تو اسے حج کا ثواب نہیں ملنے والا ہے. تو حج بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے. جیسے اگر میں آئندہ کل کا آپ اگر سنیچر کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ نفل ہوگا، ثواب تو ملے گا، لیکن رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا. تو رمضان کا روزہ جو فرض ہے اس کا ایک الگ مقام ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے. تو ایسے ہی ذی الحجہ کا مہینے میں حج بھی ہوتا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اللہ اتنا ناراض ہم لوگوں سے ہو چکا ہے کہ اس نے 2 سال سے اپنے کعبۃ اللہ کے دروازے، اپنے حرم کے دروازے بھی آج ہمارے لیے بند کر دیا ہے. اب وہاں پر جو حج ہوگا وہ ایک یوں سمجھے کہ وہیں کے لوگ رہیں گے اور حج کی جو یوں سمجھے کہ عبادت ہے وہ اس کو ادا کر لیں گے. لیکن اب بھارت کا کوئی نہیں جا سکتا، پاکستان کا کوئی نہیں جا سکتا، انڈونیشیا کا، بنگلہ دیش کا، نیپال کا، بنگال کا، امریکہ کا، لندن کا، جاپان کا، فرانس کا، دنیا کے کسی ملک سے اب کوئی جا نہیں سکتا. اب وہاں پر پابندی لگ گئی ہے اس خطرناک وبا کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اللہ کتنا ناراض ہے. جی ہاں، 2 سال سے حج بھی نہیں ہو رہا ہے. تب یہ حج کا مہینہ ہے. اب ایسے ہی ان دنوں میں 3 دن ایسے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. دوسرے عمل آدمی کرے گا، صدقہ ہے، خیرات ہے، سب کرے گا، لیکن ان 3 دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. قربانی کے تعلق سے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے، کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے، یہ قربانی کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی، تمہارے نسلی مورث، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے. پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، اللہ کیا دے گا، اس کا کیا انعام ہے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اون والے جانور ہے جسے ہم دمبا کہتے ہیں یا مینڈا کہتے ہیں جن میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو صحابہ نے اور پوچھا کہ کیا وہ اون والے جانور کا بھی یہی حساب ہوگا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں، ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ دے گا۔ تو قربانی کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں جی، کہ ہر بال کے بدلے میں، اب آپ مینڈا کر رہے ہیں تو جناب مینڈے کے بال گن بھی نہیں سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ کتنے بال ہو گئے۔ جی ہاں، اللہ کے حبیب نے صحابہ نے پوچھا حضور وہ جو اون والا جانور ہوتا ہے یعنی مینڈا وغیرہ، کیا اس میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ہر بال کی عوض ایک نیکی ملے گی۔ جی، صحابہ نے پوچھا حضور اس کی کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تب اس پہ تھوڑی سی ہسٹری بھی مل گئی۔ تو میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قربانی کیا ہے اور اللہ کو کتنی پسند ہے، اس لیے کہ آج کا ہمارا عنوان ہی ہے اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ تو قربانی تو اللہ کو بہت پیاری ہے جناب، قربانی کی تفصیل پھر کروں گا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ جیسے نبی صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانی کیا، تو کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو جناب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کے تعلق سے اللہ نے بھی اپنی کتاب میں ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے ایک بڑے نیک بندے تھے ابراہیم، جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ نے اتنا قریب کیا اور اللہ ان کے اتنا قریب ہو گیا کہ ہم انہیں کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست، اللہ کے یار، اللہ کے جگری دوست، اللہ کے یار۔ تو میں نے آج جمعہ میں بھی کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، اور ان کے بیٹے معصوم اسماعیل، ان کو لقب کیا دیا تھا؟ ذبیح اللہ، اللہ کے لیے ذبح ہونے والے۔ اور یہ قربانی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے۔ یہ قربانی یادگار ہے حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، کہ انہوں نے اپنے لخت جگر نور نظر ایک لوتے ایک لال کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اللہ کو حضرت حاجرہ کی بھی بہت ساری ادائیں پسند آئی، جس میں یہ بھی ایک ادا ہے قربانی۔ حضرت اسماعیل معصوم چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں اور وہ بھی قربان ہونے کے لیے اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کو اسماعیل کی ادا بڑی پسند آئی، اور اسماعیل کو ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ذبح ہونے والے۔ اور ابراہیم جن کو بڑی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، اور اس کو بھی کہہ دیا کہ ابراہیم اپنے اس پسندیدہ چیز کو، محبوب بیٹے کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ تو قربانی یہ ابراہیم، اسماعیل اور حاجرہ کی اداؤں کا نام ہے، اور ان کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پھر قیامت تک آنے والے صاحب مال انسانوں پر اللہ نے قربانی کو واجب کر دیا۔ اب ہلکی سی جھلک میں تھوڑی سی جھلک بتا دیتا ہوں کہ قربانی کا تھوڑا سا واقعہ کیا ہے، کیونکہ اگر صرف وہ ابراہیم کی زندگی بیان کروں تو مسئلہ ٹائم ختم ہو جائے گا، تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل کہا، دوست کہا۔ اور میں نے جمعہ کے آج کے بیان میں بھی یہ کہا کہ یاد رکھو اللہ خلیل ایسے نہیں بناتا ہے، دوست اللہ ایسے نہیں بناتا ہے، بلکہ اللہ ہر طرح سے آزماتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی سے دوستی کریں، دنیا میں اگر کسی سے تھوڑا سا رشتہ کرنے والے ہیں تو ہم ہر طرح سے چیک کرتے ہیں، اور اگر رشتہ کرنا ہے جناب تو باہر سے معلوم کر لیتے کہ ہے کیا رشتے کے لائق، ہے کیا قریب کرنے کے لائق، ہے کیا دوست بنانے کے لائق،
ہے کیا پارٹنر بنانے کے لائق؟ تو جب اللہ کسی کو دوست بنائے تو پھر اللہ تو اپنے اعتبار سے آزمائے گا نا. تو یاد رکھو تاریخ ملتی ہے کہ ابراہیم کو جب اللہ نے خلیل، اپنا یار، اپنا دوست بنایا تو ایسے نہیں، بلکہ ابراہیم کو اتنا آزمایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بلکہ میں نے بیان میں کہا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا تو اللہ نے بچپن سے ہی آزما لیا کہ ابراہیم کی آزمائش پیدا ہوتے ہی ابراہیم کی آزمائش شروع ہو گئی کہ ابراہیم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا، ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا جو اس زمانے میں بتوں کا ہول سیلر گھرانہ تھا، ڈیلر تھے، ہول سیلر تھے، ریٹیلر تھے. ان کے گھر ہی میں، ان کے خاندان ہی میں بت بنائے جاتے تھے، مورتیاں بنائی جاتی تھی اور مورتیوں کو پوجا جاتا تھا اور مورتیوں کو انہی کے گھرانے والے بنا کر بیچتے تھے، ہول سیلر تھے. تب بتاؤ کتنی بڑی آزمائش ابراہیم کی کہ بھیا ایسے گھرانے میں اللہ نے پیدا کر دیا جو پورا کے پورا گھرانہ کفر میں ڈوبا ہوا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے اور خود بت بناتا ہے اور بت بیچتا ہے. ابراہیم کی بچپن سے یہ آزمائش. پھر ابراہیم نے بچپن ہی میں اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو دیا اور اپنے پورے گھرانے کو سمجھاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہو، ہے نا، مٹی لیتے ہو، گارا لیتے ہو اور پھر پانی بھی نالیا کا رہتا ہے، کیسا کیسا پانی رہتا ہے. اب آپ دیکھو جب کمہار جب کوئی چیز بناتا ہے، مورتی بھی اگر بناتا ہے تو بہت اہتمام سے تھوڑی بناتا ہے کہ اس پہ زمزم کا پانی ڈالے نا. نالیا کا پانی بھی رہتا ہے، گندا پانی بھی رہتا ہے، ناپاک پانی بھی رہتا ہے، گارا کیسا رہتا ہے. پھر ابراہیم سمجھاتے کہ یہ کیا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہو، پھر ان کو پوچھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو اپنا درد سناتے ہو، ان کو اپنا دکھڑا سناتے ہو. یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ سمجھ نہیں سکتے، کیا کریں گے؟ تم اپنے ہاتھ سے ان کو بنا رہے ہو اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کو تم خدا بنا لے رہے ہو. تو ابراہیم بہت سمجھاتے. آخر پھر وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ ابراہیم نے سمجھانے کا نرالا انداز میں نکالا اور پھر ایک مرتبہ سارے خداؤں کو، کسی کا ہاتھ، کسی کی گردن، کسی کا پاؤں، کسی کا کچھ توڑ تاڑ کے رکھ دیا. اور جب وہ پوری قوم جو ہے وہ میلہ منانے کے لیے باہر جاتی تھی تو ابراہیم نے وہ جو ہال میں رکھے ہوئے تھے سینکڑوں مورتیاں، سینکڑوں خدا رکھے تھے. اور پھر عجیب چیز ہے، بارش کا خدا الگ، بیٹے دینے والا خدا الگ، دھندے پانی میں اگر پرابلم آ رہا تو اس کا خدا الگ، تو سب کے الگ الگ خدا ہے. تو ہنسی بھی آتی ہے، آج بھی انسان یہ کام کر رہا ہے، جی ہاں. بلکہ میں کیا کافروں کی بات کروں، ایمان والا بھی کر رہا ہے. کیوں؟ بیٹے نہیں پیدا ہو رہے، بچے نہیں پیدا ہو رہے تو الگ باوا ہے اور مشہور ہو جاتی ہے، باوا اس میں اسپیشل ہے، یہ باوا اس میں اسپیشل ہے، بچے نہیں ہو رہے تو یہ آنے گا، ہے نا. جیسے بیچ میں نکلے تھے چٹنی والے باوا، ناریل والے باوا، جھاڑا والے باوا، لنگی والے باوا، تو الگ الگ باوا رہتے ہیں. آج تو انسان نے، مسلمان نے، میں کیا غیروں کی بات کروں، کیا کافروں کی بات کروں. تو اس وقت بھی باقاعدہ جیسے آج الگ الگ، بارش نہیں ہو رہی تو اس کے پاس میں مسئلہ رکھو، بچے نہیں ہو رہے تو اس کو سناؤ، رزق میں مسئلہ آ رہا تو اس کو سناؤ، دھندا نہیں چل رہا اس کو سناؤ، دکان نہیں چل رہی اس کو سناؤ، کھیتی میں اگر مسئلہ آ رہا ہے، پرابلم آ رہا ہے، اس کو نہیں. تو ابراہیم قوم کو سمجھاتے تھے، نہیں مانتی تھی. آخر ابراہیم نے ایک دن جب پوری قوم باہر میلے میں گئی تھی تو ابراہیم نے وہ ہال میں جہاں سب رکھے تھے تو کلہاڑی دی اور دھڑا دھڑ کس کا ہاتھ، کس کا پیر، کس کے منہ، کس کی گردن، کس کا جو توڑ تاڑ دیا. اور جب پوری قوم آئی دیکھا، اوہو خداؤں کا اتنا بیکار حال، اتنی بری استھتی، کس نے کیا اتنا بڑا دنگا، کس نے توڑا. تو آخر سب نے کہا کہ یہ کام تو صرف ابراہیم ہی کر سکتا ہے، ابراہیم ہی کر سکتا ہے. خیر ابراہیم کو لایا گیا تو ابراہیم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وہیں پر چلتے جہاں پر یہ پرابلم ہوا ہے، جہاں پر توڑ تاڑ ہوئی ہے. اور ابراہیم آئے، پوری قوم ساتھ میں تھی. ابراہیم پوری قوم کے ساتھ میں ان بتوں سے پوچھ رہے، جس کی گردن ٹوٹی اس سے پوچھ رہے، بھائی تیری گردن توڑا کس نے، تیرا پاؤں کس نے توڑا، تیرا ہاتھ کس نے توڑا. جب ایسے سوالات وہ مورتیوں سے کرنے لگے تو قوم بھڑک گئی اور قوم خود کہنے لگی، ابراہیم بیوقوف سمجھتے ہیں ہم کو، باولا سمجھتے ہیں ہم کو، یہ سن نہیں سکتے، ان سے پوچھ رہا ہے، یہ بول نہیں سکتے، ان سے کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے. تو ابراہیم نے کہا میں یہی تو تم کو سمجھا رہا ہوں کہ جو سن نہیں سکتے ان کو سناتے کیوں ہو.
جو بول نہیں سکتے ان سے بات کرتے کیوں ہو, ان کو دکھڑا سناتے کیوں ہو. تو خیر لمبا چوڑا واقعہ ہے. پھر ابراہیم کی آزمائش یہ ہوئی کہ پھر اس پر سزا یہ ملی ابراہیم کے لیے کہ آگ خطرناک تیار کی گئی, اور پھر اس آگ میں باقاعدہ ابراہیم کو, لمبا چوڑا واقعہ ہے, ابراہیم کو ڈالا گیا. اور ابراہیم اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹے جبکہ اس وقت وہ بچے تھے. اللہ نے پھر ابراہیم کو جیسی آگ میں ڈالا گیا تو پھر اللہ نے اس آگ کو حکم دیا. قرآن میں آیت ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا آگ سے, اے آگ کونی بردن, ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے, وہ سلامن, اور سلامتی ہو جا. ابراہیم اس آگ میں بچے ہیں, ایسا کھیل رہے ہیں, اور ابراہیم کہتے ہیں ایسا مزہ آیا کہ کسی باغیچے میں بھی ایسا مزہ نہیں آیا ہوگا. آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو ابراہیم کو بہت طرح سے اللہ نے آزمایا, اللہ ہی نے امتحان لیا, بہت طرح سے آزمایا, اور ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اس لیے اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا, جو میں نے شروع میں شعر پڑھا, کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کہ آج بھی کچھ بھی حالات آ جائے, اگر آج بھی ہم ہمارے باپ ابراہیم کے جیسا ایمان بنائیں تو پھر ہر حالات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. نمرود جیسے بادشاہوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, فرعون جیسے ظالموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, قارون جیسے ظالموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ تو جو ابھی ہے یہ قارون اور فرعون سے بھی ڈینجر نہیں ہے, وہ تو بہت ڈینجر تھے, ایک سے ایک تھے, رتی مہارتی تھے. جی ہاں, یہ تو بیچاروں کو تھوڑا سیکولر بھی رہنا پڑتا ہے, یہ تو ڈائریکٹ بھی حملہ کر سکتے ہیں. جی ہاں, تو اس لیے ابراہیم کو آزماتے پھر اللہ نے بوڑھے ہو گئے تھے, اولاد نہیں تھی. اب اللہ بار بار مانگتے تھے. قرآن میں ان کی دعا کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے, رب ہب لی من الصالحین, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما, نیک اولاد نصیب فرما. اللہ نے آخری بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا. اب وہ بیٹا جب دے دیا اللہ نے, اور وہ جب بڑا ہونے لگا, چلنے لگا, دوڑنے لگا, قرآن میں یہ تذکرہ ہے فلما بلغ معه السعی, کہ جب وہ اسماعیل, وہ ابراہیم کا لخت جگر نور نظر ایکلوتا لال, قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی, کہ اسماعیل جب دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو اب اللہ نے پھر آزمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت زیادہ آ رہی ہے, جبکہ یہ تو میرا یار ہے, یہ تو میرا خلیل ہے, یہ تو میرا جگری ہے نا. اور قرآن نے کہا کہ جب دوڑنے کی عمر ہوئی تو اللہ نے پھر آزمایا, کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے, جب چھوٹا بچہ رہتا ہے تو اتنی زیادہ محبت نہیں رہتی, لیکن جیسے بڑا ہوتا, دوڑنے کی عمر کو ہوتا ہے تو پھر محبت بڑھتی جاتی ہے, اور پھر انسان کے سپنے بھی بڑھتے جاتے ہیں. جب بڑا ہونے لگا, ڈاکٹر بناؤں گا, MBBS کراؤں گا, انجینئر بناؤں گا, جج بناؤں گا, IPS بناؤں گا, کلیکٹر بناؤں گا, اور خلاصے یہ کہ نوٹا چھاپنے کی مشین بناؤں گا. تو تمنائیں بڑھتی جاتی ہے نا, میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, تو تمنائیں بڑھتی جاتی ہے. اب اللہ نے اپنے یار کو آزمایا کہ جب اسماعیل دوڑنے کی عمر کو ہو گئے تو پھر اللہ نے حکم دے دیا, ابراہیم اپنی سب سے چہیتی چیز کو ہمارے نام پر قربان کر دو. اللہ نے خواب میں حکم دیا, خواب میں دکھایا کہ ابراہیم اپنی سب سے چہیتی چیز کو, سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو ہمارے نام پر قربان کر دو. جی ہاں, اب حکم ہوا وہ بھی خواب میں, اشارہ ہوا وہ بھی خواب میں. اب قرآن کہتا ہے کہ خواب میں دکھایا گیا. اب جناب اب سب سے زیادہ چہیتی چیز تو وہ تو خیر لمبا واقعہ ہے کہ پھر ابراہیم نے اونٹ ذبح کیے, پھر خواب آیا نہیں, پھر اونٹ ذبح کیے, پھر خواب آیا نہیں, اپنی چہیتی چیز. آخر ابراہیم سمجھ گئے کہ بھیا چہیتی اور لاڈلی چیز تو ایک ہی ہے, اور وہ ہے اسماعیل, میرا نور نظر, لخت جگر. اللہ شاید اسی کو مانگ رہا ہے. جی ہاں,
اب اسماعیل کے پاس ابراہیم آتے ہیں، باپ آتے ہیں، اور قرآن نے کتنے پیارے الفاظ کہا. میں آپ کو قربانی کی تھوڑی ہسٹری سنا رہا ہوں. اب قرآن نے کتنے پیارے الفاظ کہا کہ ابراہیم بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیری قربانی کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بتا تیرا کیا کہنا ہے، تیرا کیا خیال ہے، تو اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے. میں نے جمعہ بھی ہنستے کہا کہ خواب میں دیکھا. ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ بیٹا میں ایسا خواب میں دیکھ رہا ہوں، ہے نا. اب بیٹا جو ہے، بیٹے نے کیا پیارا جواب دیا. آہا، وہ بھی قرآن میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے اگر بچہ رہتا تو ہم بولتے بابا او بڑے میاں یہ خواب ہے، ایسے بولے بات مت کرو، خواب میں تو کچھ بھی دکھتے رہتا، خواب میں تو کچھ بھی دکھتے رہتا، بابا یہ خواب ہے، یہ ایسی باولی باتیں مت کرو، میرے کو کاٹ رہے، یہ کون سی بات ہو گئی. لیکن نہیں، وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، اور وہ بھی اسماعیل تھے، وہ بھی اللہ کے لاڈلے تھے، اور وہ اتنے بڑے نبی بنے ہیں کہ ان کی نسل میں پھر آخری نبی محبوب خدا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. تو اسماعیل بھی کوئی معمولی نہیں. اب اسماعیل کی زبان سے جواب کیا نکلے گا آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اسماعیل نے بھی باپ کو جواب دیا، چھوٹے بچے باپ کو جواب دیا. کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قال یا ابتی، اسماعیل نے کہا اے میرے ابا حضور، او میرے ابا، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو ضرور کریے، پورا کریے، مجھے ذبح کریے، میری قربانی کریے، اللہ کے نام پر مجھے ذبح کریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا حضور آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے. آہا، لاڈلے میں جواب دیا. اس لیے اقبال نے کہا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے یہ آداب کس نے سکھایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ باپ کو یہ کہہ رہا ہے، مکتب کا پڑھنے والا چھوٹا سا بچہ باپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ابا حضور جو آپ کا حکم دیا جا رہا ہے آپ پورا کیجیے. اب جناب یہ ہے قربانی کی ہلکی سی ہسٹری. اب اسماعیل نے یہ کہہ دیا، اب ابراہیم ذبح کے لیے تیار ہو گئے، ذبح کے لیے تیار ہو گئے. ہاجرہ سے کہا، بیوی سے کہا اسماعیل کو نہلاؤ، دھلاؤ، خوشبو لگاؤ، سجاؤ، سوارو. جی، اب ماں نے بیٹے کو اچھے سے سجا دیا، سوار دیا، خوشبو لگا دیا، اور پھر ابراہیم پوری تیاری کے ساتھ میں چھری وغیرہ لے کر ذبح کرنے کے لیے چلے. ذرا سوچو کیا منظر رہا ہوگا، کیا منظر رہا ہوگا. ذبح کرنے کے لیے چل پڑے. جی ہاں، اب جیسی ذبح کرنے کے لیے چل پڑے تو پھر شیطان کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا کیا؟ شیطان کو تو مروڑ ہوگا، یہ اگر اتنا بڑا کام کرے گا تو اللہ اس سے کتنا خوش ہوگا، ہے نا. اب شیطان آ گیا، بالکل شیطان آ گیا. سب سے پہلے کہا آیا ہاجرہ کے پاس، ہوم منسٹر، کیونکہ چابی وہیں سے گھومتی ہے. تو ہاجرہ کے پاس شیطان پہنچا اور بہکانے کا اسٹائل. ہاجرہ تجھے معلوم ہے تیرے شوہر ابراہیم نے تیرے لال کو کہاں لے کر گیا؟ اسماعیل کو. اور پھر بہکاتے کہنے لگا ہاجرہ وہ گھومنے پھرنے نہیں گئے، وہ باغیچے میں نہیں گئے، وہ گارڈن میں نہیں گئے، اسماعیل کو گھمانے پھرانے نہیں لے کر گئے، اس کو کاٹنے لے کر گئے، ذبح کرنے لے کر گئے. میں شارٹ میں سنا رہا ہوں. ہاجرہ کہتی ہے اللہ کا حکم ہے. کہاں اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ بیٹے کو کاٹ دے، ذبح کر دے، قربانی کر دے. تو ہاجرہ کہتی ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو بہت پیاری بات ہے کہ اللہ ہم سے قربانی مانگ رہا ہے. بلکہ ہاجرہ بہکاوے میں نہیں آئی، ہاجرہ تو افسوس کرنے لگی کہ ابراہیم اگر تم مجھے پہلے سے کہہ دیتے کہ ابراہیم اسماعیل کی قربانی اللہ نے مانگی ہے تو ابراہیم میں میرے لخت جگر نور نظر کو اور اچھے سے تیار کرتی، میں بھی ساتھ چلتی. آج کی عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے. آج عورتیں قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اللہ کے نام پر نہ آرام قربان کر پاتی ہے، نہ اولاد کو قربان کر پاتی ہے، نہ کوئی دین کے لیے بڑی قربانی دے پاتی ہے، نہ مال قربان کر پاتی ہے، زکات نہیں دے پاتی ہے. اگر اللہ نے سونا چاندی بدن پر پہنایا
है, माल से मोहब्बत है, माल कुर्बान नहीं कर पाती अल्लाह के हुक्म पर। इब्राहिम लेकर गए हैं और बीवी हाजरा कहती है कि अगर मुझे पहले से इब्राहिम बता देते तो मैं खुद भी साथ में जाती और अल्लाह के हुक्म पर मैं भी अमल करती। इब्राहिम ज़बा करते तो मैं मेरे लाल के हाथ पकड़ कर रखती। तो क्या हाजरा की भी कुर्बानी आप देखिए, क्या क्या जज्बा होगा उस औरत में भी। और फिर यही नहीं, शॉर्ट में यारो वक्त ना काफी हो जाता है, कम पड़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में आता हूं। अब इब्राहिम ज़बा करने के लिए चले। अब रास्ते में हजरत इस्माइल को भी शैतान बहका रहा है। जी हाँ, 3 जगह पर शैतान बहकाने लगा। तो आज भी हजरत इस्माइल को जब जब शैतान ने बहका, तेरा बाप अरे बुड्ढा मारने ले जा रहा, हाथ में देख छुरी है खतरनाक, तेरा गला काटने वाला है बड़े मियां। क्यों? इस्माइल को बहका रहा है। अब इसको कमबख्त को क्या मालूम कि बेटा खुद कहता है कि अब्बा जो हुक्म हुआ है बिल्कुल करिए, आप मुझे तजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब इस्माइल ने उठाए और शैतान को पत्थर मारे। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 मरतबा शैतान बहकाने के लिए आया, तो तीनों जगह इस्माइल ने कंकर मारे। अब इस्माइल उस मासूम की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इस्माइल की उस स्टाइल और उस अदा को इतना पसंद किया कि कयामत तक जितने लोग हज करेंगे तो वहां 3 जगह जहां शैतान ने बहकाया था और इस्माइल ने शैतान को कंकरी मारी थी, अल्लाह ने तमाम हाजियों पर उसको जरूरी कर दिया। अगर कोई हाजी कंकरी नहीं मारेगा 3 दिन तक के वो तीनों शैतानों को जहां तीनों जगह पर जहां जहां बहकाया था तो उसका हज ही नहीं होगा। अब लोग जाते हैं बाकायदा उस जगह पर कंकरी मारते हैं, और कुछ लोग तो एकदम गुस्से में मारते हैं, यहां बहकाया था यार तो जूते चप्पल भी मार देते हैं। वो बीच में 3 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बड़ी एकदम ऐसा कर दम करके मार रहे थे, तू था, तूने बहकाया था। तो खैर अब वो इस्माइल को की वो अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आई। आज हाजियों को उन तीनों जगह पर कंकरी मारना पड़ता है। खैर आगे आइए, अब जुबा होने के लिए लिटा रहे हैं तो वाकयात मिलते हैं। जुबा होने के लिए लिटा रहे हैं तो बच्चा खुद कहता है, इस्माइल वो लाल खुद कहते हैं, अब्बा हुजूर आंखों पर पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नजर जो है वो मेरे चेहरे पे पड़ेगी। आपकी नजर अगर मेरे चेहरे पे पड़ेगी तो अब्बा हुजूर हो सकता है कि आपको मेरी मोहब्बत आपके दिल में जाग जाए और आपको थोड़ा सा ज़बा करने में देरी ना हो जाए। देरी ना, अब्बा हुजूर चेहरे पर अपने पट्टी मान लो और मुझे औंधा लिटा दो, मुझे औंधा लिटा दो। वैसे ही किया गया। अब जनाब क्या मंजर रहा होगा, जरा सोचो। एक बाप अपने लफ्त जिगर के को ज़बा करने जा रहा है, हाथ में छुरी है, और जैसे ही फिर छुरी घुमाते हैं तो छुरी चलने का नाम नहीं लेती, चलती नहीं है। तो हमारे उस्ताद, मुझे आज तक के वो स्टाइल याद है मेरे उस्ताद मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही की, मौलाना रियाजुद्दीन फारूकी साहब की, वो सब स्टाइल मुझे आज तक याद है। वो जब कुर्बानी का ये वाक़या बयान करते थे तो इब्राहिम वो कहते थे कुर्बानी, इब्राहिम छुरी चला रहे, छुरी नहीं चल रही है, तो गुस्से में इब्राहिम ने छुरी को पटक भी दिया तो अल्लाह ने छुरी को जबान दी। तो छुरी कहने लगी, इब्राहिम हम पर गुस्सा मत करो, तुमको हुक्म है काटने का, तुम काट रहे हो, मुझे हुक्म नहीं काटने का, मैं नहीं काट रही हूँ। दोनों भी अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। फिर खैर इस्माइल फिर छुरी को तेज करते, चलाने की कोशिश करते, सट करके फिर गर्दन कट जाती है। देखते हैं पट्टी खोलकर तो छोटा लाल इस्माइल लख्त जिगर साइड में, और उसकी जगह पर एक जन्नत से दुम्बा आकर जुबा हो गया। और अल्लाह ने आवाज दी, या इब्राहिम क़स्सद्दक़्तर रुया, है इब्राहिम ओ मेरे यार, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। क़स्सद्दक़्तर रुया, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। मैंने तुझे लख्ते जिगर को ज़बा करने के लिए कहा, तूने मान लिया, तेरी यारी पर मैं कुर्बान। अल्लाह ने हुक्म दिया, या इब्राहिम क़स्सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, है इब्राहिम तूने ख्वाब को भी सच कर दिखाया, हम एहसान करने वालों का बदला ऐसे ही देते हैं। हमने जानवर को जन्नत से लाकर ज़बा करा दिया। लेकिन अब ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि फिर अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले अहले ईमान पर जो साहिब माल हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, अब अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले अहले ईमान पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया है। यह है थोड़ी सी हिस्ट्री कुर्बानी की। क़यामत तक आने वाले इंसानों पर अल्लाह ने वाजिब कर दिया। और फिर यही नहीं, अल्लाह ने कहा कि उन कुर्बानी के 3 दिनों में मुझे कुर्बानी से ज्यादा कोई अमल पसंद नहीं।
جی قربانی اللہ کو بہت پیاری ہے، اس لیے میں نے کہا آج کے عنوان رکھا کہ اللہ کو پیاری ہے قربانی، اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ آئندہ ہفتے میں آپ کو قربانی کا مقصد بھی بتاؤں گا، اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ اتنے لاکھوں کروڑوں جانور پوری دنیا میں ذبح ہو رہے ہیں، آخر کیا چاہتا ہے اللہ، مسلمان سے کیا چاہتا ہے، قربانی کرنے والے ایمان والے سے کیا چاہتا ہے، وہ بھی میں ساری چیزیں بتاؤں گا۔ لیکن آج میں نے صرف ایک بیک گراؤنڈ قربانی کا آپ کے سامنے رکھا کہ قربانی کا یہ واقعہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ یہ ایک اپنے لخت جگر نور نظر ایکلوتے ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کو ان کی ادائیں پسند آئی اور اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں پر قربانی کو واجب کر دیا۔ جی ہاں، اور قربانی کو اللہ نے شعائر اللہ بھی کہا، اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قربانی بھی۔ جیسے صفا مروہ پہاڑی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ ایسے ہی قربانی کو اللہ نے کہا، قربانی کو اللہ نے کہا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ اللہ کہتا ہے کہ قربانی کے ان جانوروں کو بھی اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا۔ تو یاد رکھو اللہ نے قربانی کو شعائر اللہ کہا، اللہ نے اپنی نشانی بتایا قربانی کو، جیسے اللہ نے صفا اور مروہ کو نشانی بتایا، تو قربانی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کی نشانیوں کا ہم سودا کریں گے؟ کیا اللہ کی اس اہم عبادت کے اعتبار سے ہم کمپرومائز کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ قربانی تو ہم پر واجب ہے تو قربانی کریں گے۔ اور یہ بھی ایک خاص بات ہے، یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان میں، بھارت میں کے سنویدھان میں خاص طور سے ہمیں اپنا یہ رائٹ سنویدھان نے بھی دیا ہے، ہمارے ملک کے قانون نے بھی دیا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر دھرم والے کو اپنے اپنے دھرم کی ضروری چیزوں پر عمل کرنے کی آزادی کے ساتھ سنویدھان نے اجازت دی ہے۔ تو یہ ہمارا رائٹ بھی ہے، کوئی اس سے منع نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پولیس، کوئی سی ایم، کوئی پی ایم، کوئی روک نہیں سکتا، ہمارا سنویدھانک حق ہے۔ قربانی ہر اہل ایمان پر جو صاحب مال ہو واجب ہے، قربانی ہوگی۔ اب اگر کوئی کورونا کی آڑ میں اگر ہم کو یہ کہے کہ علامتی قربانی کر لو، تو علامتی قربانی ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں علامتی قربانی نہیں ہے کہ کاغذ پہ بکرا بنا کے بکرا زور سے کاٹ دو اس کو، اور آدھا کاغذ الگ آدھا کاغذ الگ، یا آٹے کا بیل بنا کر اس پر قربانی کر دو، یہ علامتی قربانی ہمارے یہاں تو پریکٹیکل ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اور قربانی جو ہے، اگر میں قربانی کے بارے میں اگر یہ کہوں تو شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی چلی آ رہی ہے۔ ان کے دونوں بیٹوں نے جب ایک عورت سے شادی کا معاملہ، کیونکہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو وہ پھر ان کے ہی پیٹ سے، حوا کے پیٹ سے جب لڑکی بھی پیدا ہوتی تھی، لڑکا بھی پیدا ہوتا تھا، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ میں رشتہ کر دیا جاتا تھا، لیکن ایک عورت جو ہے ایک کو پسند کی، وہ چاہتا تھا کہ نہیں میرے ساتھ جو پیدا ہوئی میں اس سے ہی کروں گا، جبکہ وہاں ایسا نہیں تھا۔ تو آخر پھر حابیل اور قابیل کے دونوں بھائی تھے، ان میں اس کو لے کر جھگڑا ہوا، تو پھر اس وقت حکم ہوا کہ ٹھیک ہے تم قربانی پیش کر دو۔ اس زمانے میں ایسا تھا قربانی کا معاملہ کہ پہاڑ پر قربانی رکھ دینا پڑتی تھی، جو بھی قربانی رکھے جانور رکھے پہاڑ پر اونچی جگہ پر رکھ دینا پڑتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قبول کرنا ہے اس کو وہ کھا جاتی تھی، تو لوگ سمجھتے تھے قبول ہو گئی، یہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو چھوٹے بھائی حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر دیا، تو ابا حضور آدم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہوگی۔ پھر وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ پھر قابیل نے نہیں مانا، آخر اپنے بھائی کا ہی قتل کر دیا۔ تو اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ دنیا میں پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ جی، جھگڑے بھی آج دنیا میں عورتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں زیادہ تر۔ اس لیے کہتے ہیں جھگڑے کی 3 بنیادیں، زمین ہے نا، پیسہ، زن یعنی عورت اور زمین، یہ 3 چیزیں عام طور سے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ خیر، تو اب وہ قربانی پہلے ایسی ہوتی تھی ہے نا، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دور میں اللہ نے ایسا نہیں رکھا کہ بھائی پہاڑ پہ چل جاؤ سب اپنے اپنے، جس نے بکرا کاٹا، جس نے دمبا کاٹا، جس نے بیل کاٹا وہ رکھ دو، آسمان سے آ گئیں گی لے کے چل جائیں گی، تو جس کی لے کے چل گئی اس کی قبول ہو گئی۔
تو اگر ایسا رہتا تھا نا، یاد رکھو اللہ نے امت محمدی پر بہت بڑا احسان کیا ہے. ایسا نہیں رکھا بلکہ قربانی کاٹتا بھی تو ہے کھاتا بھی تو ہے. گردے کلیجی کا ناشتہ، گردے کا ناشتہ، پھر پایوں کا ناشتہ، پھر 1 سال تک کے گوشت کی چٹنی، آہا ہا تو کھاتا بھی تو ہے. اور اللہ نے پہلے قربانی کا سسٹم تھا کہ جو قربانی اللہ نے قبول کر لیا تو آسمان سے آگ آتی تھی لے کے چلے جاتی تھی. اب مان لو میں نے قربانی کیا، محلے میں سب نے قربانی کی ہے، اور سمجھو کسی کی آسمان سے کسی کی آگ آئی اور کسی کی قربانی لے کے چل گئی اور میری نہیں لے کر گئی، تو پورے محلے میں مشہور ہو جائے گا. کیا مشہور ہو جائے گا؟ مفتی عارف کی قربانی اللہ نے قبول ہی نہیں کرا. تو کتنی بڑی پول کھل جائے گی اپنی. تو اللہ نے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے عیب بھی چھپا کے رکھا کہ آج قبول ہو نہ ہو کھا پی تو لے بیٹا. پھر تو نے کیا نیت سے کرا تھا؟ دکھاوا کرا تھا، کیا کرا تھا؟ شان دکھایا تھا، پورے محلے میں جانور کو لے کے گھوما تھا اور بتانے کی کوشش کیا تھا کہ میرے جیسا یار کے جیسا تو جانور تو کس نے نہیں لایا. ہاں تو تو نے تیری کیا نیت تھی؟ ٹھیک ہے یہاں تو فیصلہ نہیں ہوگا، وہ حشر کے میدان میں فیصلہ ہوگا. اگر یہاں فیصلہ ہو جاتا تھا تو اچھوں کی پول کھل جاتی تھی، ہے نا. اب مان لو اگر کسی کی آسمان سے آگ نہیں آئی اور اس کے جانور کو نہیں کھاتی تھی تو لوگ کیا بولتے تھے؟ میں پہلے ہی بولتا تھا اس کا 2 نمبر کا ہے. آرام کا ہے، 2 نمبر کا. اللہ کہاں سے قبول کرے گا؟ تو اچھوں کی پول کھل جاتی تھی. تو خیر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ چھپا کر رکھا. جی ہاں، لیکن یاد رکھو قربانی ہم مسلمانوں کے لیے مذہبی فریضہ ہے، یہ ایک پرسنل لا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور اسلام میں قربانی کی اہمیت ہے. اور قربانی یاد رکھو، میں تو ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ پوری ہسٹری پڑھو. قربانی کون سے دھرم میں نہیں ہے؟ یہودیوں میں بھی قربانی ہے، عیسائیوں میں بھی قربانی ہے، اور ہندوؤں میں بھی قربانی. اس کو وہ بلی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں. اور کچھ خاص جگہ ہیں، مندر ہے، وہاں جا کر وہ جانوروں کو کاٹتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے. دیکھو برا مطلب نہیں لینا ہندو بھائیو، ہمارے یہاں تو جانور کو ذبح کرتے وقت بھی رحم سکھایا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ چھری تیز رکھنا، ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا، اور چھری اتنی تیز رکھنا کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. اور باقاعدہ کاٹنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر جلدی سے جانور جو ہے وہ پوری طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے گا، تڑپے گا نہیں. تو ہمارے یہاں تو جانور کو ذبح کرتے وقت بھی باقاعدہ رحم سکھایا گیا ہے. لیکن برا مطلب نہیں دینا. ہم نے بلی کا دیکھے کہ آپ کے یہاں تو بس ایسے جانور کو لگا دیا گا اور ایک آدھا دھم کر کے بڑا خنجر مارتا ہے، گردن دور جاتی ہے، جانور تڑپتا ہے. ایسا منظر ہوتا ہے کہ دیکھا بھی نہیں جاتا ہے. تو قربانی چاہے آپ اسے بلی کہے جو بھی کہے، لیکن ہر مذہب میں قربانی ہے. اب اسلام میں قربانی ہے اور اسے شعائر اللہ کہا گیا ہے، اور ابراہیم ہمارے باپ کی سنت ہے. تو یہ قربانی سے جو روکنے کی باتیں ہو رہی ہے نا. اچھا بعض تو ہم میں بھی پاگل ہے، زیادہ پڑھ لکھتے ہیں نا، سیکولر زیادہ ہی سیکولر بن جاتے ہیں، ہے نا. وسیم رضوی جیسے کتوں کی تو کمی ہے نہیں ہمارے اس میں بھی. اب تو ہمارے اس میں بھی باقاعدہ پالتو کتے رکھے جا رہے ہیں. تو وسیم رضوی جیسا جب قرآن کی آیتوں کو یہ کرنے کا کہتا تو ہمارے اس میں بھی کچھ پاگل ہے جو کہتے ہیں کیا فائدہ اتنے جانوروں کو، لاکھوں کروڑوں جانوروں کو کاٹنے کا. بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کا بھی فائدہ بتاؤں گا، دنیا کے حساب سے بھی فائدہ بتاؤں گا. لیکن خیر اسلام نے قربانی کی اجازت دی ہے اور قربانی ہر جگہ ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے مثال کے طور پر، چلو بات یاد آ گئی تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جان لینا اچھی چیز نہیں ہے اور جانور میں جان ہے. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو بہت اوریجنل شاکاہاری کہتے ہیں یا جان لینا پسند نہیں کرتے ہیں، تو کیا پھلوں میں جان نہیں ہے، سبزیوں میں جان نہیں ہے، پیڑ پودوں میں جان نہیں ہے؟ شیتکریوں سے پوچھو، کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تو جان کی بات کر رہے ہیں، ارے پودوں میں بھی مرد عورت رہتے ہیں، باقاعدہ مرد عورت کی طرح ان کا ملاپ کروایا جاتا ہے تو فصل اچھی آتی ہے. بے وقوف بنا رہے ہو. تو جان نہیں لینا، اتنی فکر ہے تو خارج کھائے کے واسطے ٹماٹے، سبزی، بیگن، تو یہ سب فالتو باتیں ہیں. یہ صرف ایک شرارت ہے. قربانی سے روکنے کی بات کرنا یہ محض ایک شرارت ہے. جیسے جانور میں جان ہے ایسی ہر پیڑ پودا پھل سبزی سب میں جان ہے. تو جتنے شاکاہاری ہے وہ سن لیں کہ اگر اتنی پرواہ ہے تو بیٹا کھائی مت. سمجھ رہا؟ ارے اللہ نے انسان کو سب سے قیمتی مخلوق بنایا ہے اور اللہ نے یہ ساری چیزیں اس کے لیے بنائی ہیں.
جی ہاں، اس کے لیے بنائی ہے. ابھی کورونا نے دکھا دیا کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ شاکاہاری کہتے تھے. ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ جب جان پر آ گئی نا، مرنے لگے ہیں، تو پھر جناب پھر چکن سوپ شروع ہو گیا. کہنے مت لگاؤ، پھر زیادہ بولوں گا تو مرچی لگیں گی. سمجھا؟ چکن سوپ شروع ہو گیا، انڈا شروع ہو گیا. پہلے انڈے کو جیو بولتے تھے نا، جیو. انڈا بھی کھا رہے ہیں آپ کیونکہ خود کی جان بچانا ہے. تو اللہ نے انسان کو سب سے قیمتی بنایا ہے، اور اللہ نے انسان کے لیے یہ ساری مخلوق کو بنایا اور اس کی خدمت میں لگایا. اور یاد رکھو، بہت اچھی بات یاد آ گئی، جتنے جانور، مسلمانوں میں تم کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ جتنے جانور اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں، یا جن جانوروں کی قربانی جائز ہے، کیونکہ کچھ جانوروں کی قربانی نہیں ہے، ناپاک جانوروں کی قربانی نہیں ہے. قربانی کے لیے بھی اللہ نے جانور فکس کر دیا کہ کون کون سے جانور ہے. ہر جانور اللہ نے قبول نہیں کیا ہے. تو جو جانوروں کو اللہ نے قربانی کے لیے قبول کیا کہ ان جانوروں کی قربانی ہوگی، آپ پریکٹیکل دیکھو کہ جو جانور قربانی میں استعمال ہوتے ہیں، اللہ نے ان میں برکت بھی کتنی رکھی ہے. کہ جیسے بکری ہے مثال کے طور پر، تو وہ 1 یا 2 بچے دیتی ہے. لیکن کبھی آپ نے سنے کیا کہ بکروں کا شارٹیج ہو گیا، قربانی میں نہیں مل رہے، ہے نا؟ تو جو جانور اللہ نے قربانی کے لیے قبول کیا ان میں برکت بھی رکھی ہے. تو انسان بھی، ایمان والے بھی سن لو کہ جو اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا، اللہ اس کے خاندان میں، اس کے نسلوں میں برکت بھی دے گا، ہے نا؟ اور جو جانور دیکھو قربانی کے لیے جائز نہیں ہے نا، مثال کے طور پر خنزیر ہے، نہیں ہے. کتا ہے، قربانی میں نہیں ہے نا؟ بلی ہے، قربانی میں نہیں ہے. اچھا، یہ تمام جانوروں کو دیکھو آپ، یہ ایک ساتھ 10 12 بچے جنتے ہیں، 10 12 بچے جنتے ہیں، لیکن ان کی تعداد نہیں دیکھے گی زیادہ آپ کو. جبکہ بکری، بیل، یہ سب جتنی چیزیں جو قربانی میں چلتی ہیں، اونٹ وغیرہ، یہ سب 1 یا 2 ہی بچے جنتے ہیں، لیکن ان میں برکت اتنی ہے کہ روزانہ لاکھوں کروڑوں کٹتے ہیں. جو بہت زیادہ بیف سے منع کرتے ہیں نا، تو جہاں جہاں ان کی حکومت ہے، جیسے گوا ہے، تو گوا میں ان کی حکومت ہے، تو گوا میں ان کا آمدار، ان کا خاصدار، ان کا پارلیمنٹ کا ممبر کہتا ہے کہ بھائی بہنوں، جو ہم کو جتائیں گا، ہم اس کے لیے اچھے بیف کا انتظام کریں گے. تو ظالم مکارو، بیوقوف بناتے ہندوؤں کو بھی. جہاں تمہاری حکومت میں جہاں لوگ بیف کھاتے ہیں، تو وہاں ان کے لیے بیف کا انتظام کر رہے ہو. اور سب سے زیادہ ابھی اگر پول کھولنے پر مجبور کرو گے تو پول کھول دوں گا ساری. سب سے زیادہ کمائی تم کو بیف سے ہو رہی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ سے ہو رہی ہے، بیف پارسل کر رہے ہو. تو مکاری مت کرو، دغا بازی مت کرو، گھٹیا راجنیتی مت کرو، گھٹیا سیاست مت کرو. ملک میں امن و امان کو بنا رہنے دو. اور ملک کے سنویدھان نے جب کہا ہے کہ ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اپنے دھرم پر عمل کرنے کی اجازت ہے، تو کسی کے دھرم میں ٹانگ مت اڑاؤ. جی ہاں، مکاری مت کرو. تو خیر، قربانی سے روکنے کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، یہ صرف ایک شرارت ہے، لیکن مسلمانوں کا بھی کام ہے کہ وہ اللہ کے فریضے کو، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ صاحب مال ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہے. اور اب خیر شارٹ میں، اب 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، جتنا مال. تو ایک شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس 40-45 ہزار روپے کا سامان ہے، مال ہے یا پیسہ ہے، ضرورت سے زیادہ، تو آپ پر قربانی بھی واجب ہو گئی، زکات بھی واجب ہو گئی. ضرورت سے زیادہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کئی عورتیں ایسی ہے کہ جن کے گھر میں شو کیس میں 50 ہزار روپے کے وہ جو کیا بولتے اس کو، کیا ڈنر سیٹ وغیرہ، 50 ہزار روپے کے ڈنر سیٹ، جو سال میں کبھی باہر نکلتے نہیں، کبھی شو کے واسطے رہتے، دکھانے کے واسطے. اوہ ماں، یہ بھی ہے کے پاس میں، یہ بھی ہے. پھر جب لوگ آتے دیکھتے کیا بھاری ڈنر سیٹ ہم کیا ہے، تو 50 ہزار کے تو ڈنر سیٹ شو کیس میں پڑے ہیں. تو یہ ایکسٹرا ہے نا، یہ ضرورت میں نہیں آتے نا، تو بھی آپ پر قربانی واجب ہو گئی ہے. اور قربانی عورتوں پر بھی ہے، مردوں پر بھی ہے. جی ہاں جی. تو اب اگر قربانی آپ پر واجب ہے تو آپ کو قربانی کرنا ہے. اچھا، بعض لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل، مولانا لاک ڈاؤن ہے اور بڑا مسئلہ ہے نا، تو قربانی کیسے کریں، ابھی طاقت بھی نہیں ہے، اور ہاتھ میں 55 ہزار کا موبائل ہے، ہاتھ میں 40 ہزار کا موبائل ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، طاقت نہیں ہے نا اپنی. تو یارو، وہ ابراہیم اسماعیل نے تو اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. کم از کم تم اللہ کے نام پر جانور تو ذبح کرو، جانور تو قربان کرو. اور اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، اس میں بڑا ثواب رکھا ہے.
جی ہاں، اس لیے آخر میں پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے اس میں بڑا ثواب رکھا ہے، اور اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے نبی نے کہا ہے، ثواب بتایا ہے کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھو، ہر ایک پر، جیسا گھر میں 5 لوگ ہیں، 5 کماتے ہیں اور 5 کے پاس میں مال ہے، تو 5 پر قربانی واجب ہے۔ جب میں چھوٹا تھا ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے تھے، پہلے گھر میں ایک بکرا کٹا اور لوگ کیا ایک دم دھوم سے بولتے تھے، ہمارے یہاں قربانی، ہمارے یہاں قربانی، ہمارے یہاں قربانی۔ ارے ایک ہی چھوئی وہ، تیرے یہاں 5 کما رہے اور 5 کے پاس میں مال ہے، تو جتنوں کے پاس مال ہے سب کے نام کی قربانی ہوگی۔ اور قربانی کتنی آسان ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، تو بکرا اتنا قیمتی نہیں لے سکتا، اور زیادہ قیمتی لینا بھی نہیں چاہیے، یہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ دکھاوا کر رہے ہیں لوگ، 10 لاکھ کا بکرا، 5 لاکھ کا بکرا، اللہ لکھا ہوا بکرا، محمد لکھا ہوا بکرا، یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ ابھی مجھے ایک فون آیا راجستھان سے، ہمارے یہاں بکرا ہے اللہ لکھا ہوا، مفتی صاحب آپ کے چینل پر ویڈیو ڈال دو تو ہمارے بکرے کی قیمت اور بڑھ جائے گی اور ہم آپ کو اتنا پیسہ بھیجا دیں گے۔ یہ اللہ لکھا ہوا بکرا اور محمد لکھا ہوا بکرا یہ سب نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لاکھوں کی قیمت میں آپ اس کو لیں گے، ایسا نہیں ہے بالکل۔ ابھی جب پرسوں سے کیا کریں گے شاکر بھائی، ہم لوگ پرسوں سے پورے 10 دن قربانی کے مسئلے بیان کریں گے۔ جیسے رمضان میں اپن پورے 30 دن قربانی ہے، تو 10 دن اب جو ہے پرسوں سے 10 دن قربانی کے اہم مسئلے بیان ہوں گے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا، کس کے نام کیوں ہونا، قربانی کی دعا ہے کیا ہے، قربانی کے مسئلے کیا ہے، بہت اہم بات ہوگی انشاءاللہ 10 دن تک کے۔ تو آپ رات میں 10 بجے وہ پروگرام لائیو ہوا کرے گا، رات میں 10 بجے لائیو ہوا کرے گا وہ بیان، تو اس کو آپ ضرور سننا، تو ہم بتائیں گے آپ کو۔ لیکن خیر آئیے بس اتنی ہی بات کہ اگر آج کی بات کو ختم کروں گا کہ قربانی، اگر اللہ نے آپ کو قربانی کے لائق بنایا ہے تو آپ نے خوش ہونا چاہیے کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے اس لائق بنایا ہے۔ قربانی دھوم سے کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ اللہ آپ کی قربانیوں کو، ہماری سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تمام پرابلم اور تمام مسائل کو حل فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں یہ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، یہ حج کا مہینہ آ رہا ہے میرے مولا، یہ 10 راتیں جو 10 دن ہیں بڑے قیمتی ہے میرے مولا، ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اور میرے مولا قربانی خوشی کے ساتھ، خوشی 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 میرے مولا قربانی کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ میرے مولا تیری محبت میں تیرے خلیل نے، تیرے یار نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور بیٹے کو قربان بھی کیا، تو نے ان کے قربانی کو قبول کیا اور جنت سے ایک جانور کو بھیج دیا۔ وہ ادائیں تجھے بڑی پسند آئی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں پر تو نے صاحب مال پر قربانی کو واجب کر دیا۔ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو مال دیا ہے، میرے مولا ہمیں مال لٹانے کی اور تیرے نام پر قربانی کرنے کی توفیق اور ہدایت بھی نصیب فرما۔ میرے مولا ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرتے ہیں، یا ان کو مال خرچ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میرے مولا ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، اور قربانی کا جذبہ جو جذبہ تو چاہتا ہے میرے مولا وہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا حلال روزی نصیب فرما، اور حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔